کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے ہمارے اس بزنس کے اندر. پہلے آپ مجھے بتائیے آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے ہمیرا، کلیئر آ رہی ہے آواز آپ کی. تھینک یو تھینک یو تھینک یو. اوکے جی، سب سے پہلے ہم اس پریزنٹیشن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ میں تمہید جسے آپ بولتے ہیں یا میں آپ لوگوں کا ذہن کھولنے کے لیے کچھ چیزیں آپ لوگوں کو بتاؤں گی. جب مہینہ شروع ہوتا ہے کسی کا بھی ایکسائٹمنٹ. ہیلو جی فرا، جی فرا، آ رہی ہے آواز میم، آ رہی ہے آواز. السلام علیکم. جی جی فرا بتائیے. جب ہمارا منتھ سٹارٹ ہوتا ہے کسی کا بھی، ہم کیٹلاگ دیکھ لیتے ہیں نہیں آتی ہے، یا ہم جب مہینہ اینڈ کر رہے تو اگلے مہینے تو میں نے ونڈرز کر دینے، اگلے مہینے تو میں نے انشاءاللہ پتہ نہیں کیا کیا کر دینا، ہم یہ مہینہ چھوڑ دیتے ہیں اور اگلے مہینے کی باتیں شروع کر دیتے ہیں. دوسرا، جب وہ نیا مہینہ شروع ہوتا ہے ہمارا ایکسائٹمنٹ لیول آفرز کو لے کر، پروڈکٹس کو لے کر بہت زیادہ ہوتا ہے، مگر جوں ہم اس مہینے کو اینڈ کر رہے ہوتے ہیں ہمیں خود اندازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم نے جو پہلے کی وہ صرف باتیں تھیں اور پریکٹیکلی ہم کچھ بھی نہ کر سکے. پھر ہم اگلا مہینہ سیم نوٹس پہ شروع کرتے ہیں، اینڈ آف منتھ کہتے ہیں، اس سے اگلا مہینہ ہم نے تو پتہ نہیں کیا کر دینا. پھر کیٹلاگ آتی ہے، ایکسائٹمنٹ لیول بہت زیادہ ہوتا ہے، پھر ہم ہوتے 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 ہمارا سفر ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. سب سے پہلا کوشچن اس ٹریننگ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے بہت سیریس نوٹس پر ہے، پیسے کمانے ہیں یا نہیں؟ یہ میرا کوشچن آپ لوگوں سے. آپ نے پیسے کمانے ہیں یا نہیں؟ یعنی آپ کی طرف سے نہ سمجھے، آپ لوگ پیسے کمانے کے لیے ٹریننگز نہیں لے رہے، جوائن نہیں کیا آپ نے پیسے کمانے کے لیے. کمانے کے لیے ہی ہے. اچھا، صرف فرح نے پیسے کمانے یہاں سے، باقی کسی نے پیسے نہیں کمانے یہاں سے. جی وی وانٹ ٹو ارن. اوکے ٹھیک ہے. اور کون؟ ابھی میرے پاس 2 لوگوں نے کہا ہے وہ پیسے کمانا چاہتے ہیں. آپ ان میوٹ کر کے بھی صرف ایک بات بتا سکتے ہیں، کیا آپ پیسے کمانا چاہتے ہیں یا نہیں؟ اس بات کا احترام. بالکل، ہم لوگ پیسے کمانے ہی یہاں پر آئے ہیں. ٹھیک ہے. آمنہ، فرا اور سمیرا یہاں پیسے کمانے آئے ہیں، اور اس بات کا اعتراف کرنا لوگوں کے لیے اتنا مشکل ہے، اس بات کا اعتراف کرنا کہ وہ پیسے کمانا چاہتے ہیں. اگر آپ اس بات کو ایڈمٹ ہی نہیں کر سکتے کہ آپ وہ چیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس چیز کو کیسے کر سکتے ہیں؟ کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی غلط کام نہیں ہے، کوئی فراڈ نہیں ہے، کوئی فریب نہیں ہے، کوئی دھوکہ نہیں. مگر ہمیں اس بات کو ایڈمٹ کرنا اور صرف ایک ٹیکسٹ لکھنا، یہ بات کہنا کہ میں پیسے کمانا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، اتنا زیادہ مشکل ہے. تو آپ کیسے اس چیز کو کر سکتے ہیں جس کا آپ زبان سے اقرار نہیں کر سکتے؟ اس کا مطلب ہے آپ ڈاؤٹ میں. فرسٹ کوسچن از دس کہ یو ہیو گاٹ سرٹن ڈاؤٹس کہ آپ لوگوں کو لگتا ہی نہیں ہے، اس لیے آپ اس بات کو کہہ ہی نہیں پا رہے اس پلیٹ فارم سے. اینی ہاؤ، اگر آپ پیسے کمانے کی خواہش رکھتے ہیں تو اگر اب میں ٹوٹل بزنس پہ بات کر رہی ہوں، میں کسی چیز پر بات نہیں کر رہی، میں صرف یہ آبویسلی انہیں لوگوں کے لیے ہوگا جو پیسے کمانا چاہتے ہیں. اگر آپ پیسے کمانے کی خواہش رکھتے ہیں، کمانا چاہتے ہیں، تو اس بزنس کی انویسٹمنٹ کیا ہے پر منتھ؟ تقریباً 8,500 روپے پر منتھ. 100 BP 8,500 روپے کے ہوتے ہیں. تو یہ انویسٹمنٹ ہے آپ کی پر منتھ. ہر مہینے آپ کو 8,500 روپے جو ہے اس بزنس پہ لگانے ہیں. کوئی دنیا کا بزنس مجھے بتا دیں، کوئی دنیا کی اپرچونٹی مجھے بتا دیں جو 8,500 یا 9,000 روپے سے شروع ہوتی ہے. کوئی بھی جس کو آپ بزنس بولتے ہیں وہ شروع ہوتی ہے. کوئی بزنس ایسا نہیں ہے جو 8,500 روپے سے شروع ہوتا ہے. اب اس کو ایموشنل ہو کر نہیں سننا، یہ ہماری ایک فیکٹ پہ میں بات کروں گی،
اور میں بزنس کی بات کر رہی ہوں, اور صرف یہ بات انہیں لوگوں کے لیے جو یہاں سے پیسے کمانا چاہتے ہیں. تو آپ اپنے دماغ کا لیول تھوڑا سا ہائی کریں. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے بورنگ ہو جو لوگ یہاں پیسے نہیں کمانا چاہتے. تو آپ کی انویسٹمنٹ کتنی ہے؟ 8,500 روپے. اور یہ آپ نے لکھ لینا ہے, یہ سنبھال لینا ہے, یہ سوچ لینا ہے, اور اسی طرح سے ہی تاکہ آپ کا کوئی ذہن کھلے. اچھا, اس میں آپ کو کیا ملتا ہے ان ریٹرن؟ 8,500 روپے میں آپ کو ان ریٹرن ملتی ہیں کچھ گھر کی پروڈکٹس. انہیں 8,500 روپے کے بس دھوکہ نہیں ملتا, ہوا نہیں ملتی, پیپر نہیں ملتا, پین نہیں ملتا. آپ کو کچھ ایسی چیزیں ملتی ہیں جو ایوری ڈے یوز میں آپ کے گھر میں آ رہی ہیں, ضائع نہیں ہو رہی ہیں. اس میں صابن ہے, شیمپو ہے, کنڈیشنر ہے, پیسٹ ہے, آئل ہو سکتا ہے, آپ کے پاس کوئی پرفیومز ہو سکتے ہیں جسے آپ گفٹنگ کے طور پہ دے سکتے ہیں, آپ کا میک اپ ہو سکتا ہے, کسی کو دینے کے لیے گفٹ کا میک اپ ہو سکتا ہے, آپ کے پاس اسکن کیئر اچھی پروڈکٹس ہو سکتی ہیں, روٹین عورتیں مرد دونوں یوز کرتے ہیں, مردوں کی پروڈکٹس ہیں, عورتوں کی پروڈکٹس ہیں, بچوں کی پروڈکٹس ہیں. اور یہ 8,500 روپے دینے کے بعد آپ کو 20% نہ صرف آف پر ملتی ہیں بلکہ آپ کو اس کے ساتھ گفٹ بھی ملتا ہے. یہاں تک ہم کلیئر ہیں؟ اور یہ آپ بزنس کر رہے ہیں, یہ آپ کمپنی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ بزنس کر رہے ہیں, اور آپ کمانا چاہتے ہیں پیسے. اور پیسے کمانے کے لیے آپ کو ہر مہینے ایک کسی بھی بزنس کی طرح ری انویسٹ جس طرح کرتے ہیں, آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں. بزنس کا ایک پارٹ ہوتا ہے کہ وہ پیسے خرچ ہوتے ہیں, اس میں پیسے لگتے ہیں. اسی طرح سے آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ یہ کام کریں. یہ پہلی آپ کی چیز ہے, اور اس سے جو چیزیں آ رہی ہیں اسے آپ استعمال کریں. اب یہ بالکل ٹیکنیکل بات نہیں ہے, یہ بہت سادہ سی بات ہے, اور یہ پہلا وہ سٹیپ ہے جو کرنے سے جب آپ گریز کرتے ہیں, آپ پیچھے ہٹتے ہیں, تو آپ کے ساتھ کوئی بھی یہ کام نہیں کر سکتا. اگر جیسے میں آپ کو سمجھا رہی ہوں, آپ کے ساتھ جتنے لوگ بزنس کرنا چاہتے ہیں, آپ ان کے ذہن کے اندر یہ بات ڈال دیجئے کہ وی آر ڈوئنگ اے بزنس, اور اس بزنس کی یہ انویسٹمنٹ ہے, اور ٹائم انویسٹمنٹ تو آپ نے ٹریننگ کے لیے دینا ہی ہے. ہم ٹریننگ کے تو آپ سے کچھ بھی اس طرح سے نہیں لے رہے ہوتے. ٹھیک ہے. اچھا جی, بات کیا ہے کہ یا تو ایک میں اگر آپ کو ایک بات بتاؤں, میں اپنے تجربے سے 13 سال کے, دو باتیں, یا تو لوگ نیٹ ورک مارکیٹنگ کریں گے, یعنی یہ کام کریں گے, یعنی اوریفلیم کریں گے, یا بعد میں کریں گے. یہ اتنا بڑا سچ میں آپ کو آج بتا رہی ہوں جو لوگ مانتے نہیں. یا وہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کریں گے یا وہ بعد میں کریں گے. یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں کریں گے, کریں گے وہ ضرور. چاہے ٹرائی کرنے کے لیے کریں, چاہے پروڈکٹ لینے کے لیے کریں, چاہے ٹیسٹ کرنے کے لیے چلیں. جب آپ کسی سے بات کریں گے جو آپ کا جاننے والا ہے, جو آپ کا رشتہ دار ہے, یا تو وہ بھی آپ کو انکار کرے گا, مگر وہ بعد میں اوریفلیم ضرور کرے گا. آپ گھوم کر دیکھ لیں, آپ جتنے لوگوں کو گھوم کر دیکھ لیں, کسی نہ کسی نے آپ کو پہلا انوائٹ کیا, آپ نے انکار کیا, پھر آپ واپس آئے. سو یا تو آپ کریں گے یا آپ بعد میں کریں گے. تو میرا ماننا یہ ہے, اگر کرنا ہی ہے نا تو ابھی کیوں نہیں کر لیتے؟ Why to waste time؟ ابھی کر لیں. کیوں اپنی زندگی کا ایک اتنا اچھا ٹائم آپ لوگ ویسٹ کرتے ہیں؟ یہ بات میں اس طرح بھی آپ کو سمجھا سکتی ہوں. ہمیں بعض دفعہ ہم میسج اپنی مرضی کا سنتے ہیں. 1980 کے اندر کے لگ بھگ, یہ کو شاید میں سن غلط نہ بتا رہی ہوں, کمپیوٹر پہلا پی سی آیا دنیا کے اندر, ٹھیک ہے, یا ایشین کنٹریز کے اندر آیا, ٹھیک ہے. 1980 تھے, 79 تھی, 80 سم تھنگ کا. جب کمپیوٹر آیا تو بینکوں میں ہمارے پاس جو سٹاف ہوتا ہے وہ جنرلی پڑھا لکھا سٹاف ہوتا ہے نا, ان پڑھ سٹاف تو نہیں ہوتا. تو انہوں نے بہت ریٹیلیٹ کیا, انہوں نے ہڑتال کر دی بینکوں میں, اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے ساتھ سراسر زیادتی ہے کہ ایک شخص جو کمپیوٹر ٹرینڈ ہوگا اس کو بٹھا دیا جائے گا, وہ کمپیوٹر 19 لوگوں کا کام کرے گا, یعنی بے روزگاری پھیلے گی, اور 19 لوگ بیکار ہو جائیں گے اور ایک بندہ صرف کمائے گا. سنتے جائیے. سمجھایا کچھ کیا تھا اور سمجھا کچھ کیا. کمپیوٹر اب ہر فیلڈ میں کام کر رہا ہے, ہر لیول پہ کام کر رہا ہے, ہر ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہا ہے. آپ کے نگیٹ کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ کچھ عرصے بعد ساری دنیا وہ کام کر رہی ہوگی, اور یہ بہت بڑا سچ ہے. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں 13 سال پہلے جب میں نے اوریفلیم شروع کیا, میری خوش قسمتی سمجھے کہ میں ایز اے یوزر آئی. میری دوسری اللہ پاک نے جو بازو پکڑی مجھے سمجھانے کے لیے, جس نے مجھے سمجھایا اس نے مجھے سیدھی سیدھی کیلکولیشن سمجھا, سیدھا سیدھا نمبر بتا دیے, ویلیو بتا دی, ویژن دے دیا. جس کسی نے بھی مجھے سمجھایا, میں اس غلام جیلانی رحمانی صاحب کی بات کر رہی, ٹھیک ہے, انہوں نے مجھے بتا دیا کہ یہ ویژن ہے, یہ کمپنی ہے, اور یہ بزنس ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد
مجھے جو ہے فیوچر بتا دیا کہ آنے والا فیوچر ہمارا یہی ہوگا اور یہ فیوچر کا بزنس ہے. تو آپ بلیو کریں میں جس کسی کو ملتی تھی میں اس کو یہی باتیں بتاتی تھی کہ میں ایک پروڈکٹ پہ کام کرتی ہوں وہ ہے پیسہ, میں ایک پروڈکٹ پہ کام کرتی ہوں وہ ہے سکسیسفل ہونا, سکسیسفل کرنا. میں اسی طرح ہی بات کرتی تھی, میں اپنا ویژن دیتی تھی کہ میں نے اس طرح ٹیچر تھی, میں نے ایسے کام کیا اور آج میں یہ کما رہی ہوں, اور میرے لیے یہ بڑی بات نہیں کہ میں کما رہی ہوں, میرے لیے بڑی بات ہے کہ آپ لوگ کمائیں, اور میں نے کتنے لوگ سکسیسفل کیے کیسے نہیں کیے, یہ تمام باتوں کو میں ڈسکس کیا کرتی تھی. کیا ہوا, لوگ بھاگنا شروع ہو گئے, انسانی نیچر ہے نا, لوگ بھاگنا شروع ہو گئے. آ گئی مس اورiflame, آ گئی میرا جی, شروع ہو گئی اس کی کیلکولیشن, شروع ہو گیا اس کا ویژن, شروع ہو گیا اس کی ویمن امپاورمنٹ, شروع ہو گئی اس کی بات. لوگ دوڑنا شروع ہو گئے, کوئی دایاں کوئی بایاں, کوئی آگے پیچھے, کوئی نہیں. میں سچی بتا رہی ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح لوگ کہتے تھے کہ مطلب شروع ہو گئی. وقت گزرتا گیا, وقت چینج ہوتا گیا. میں 13 سال اپنا وہی میسج, وہی ویژن, وہی کام, جو اچیومنٹس اللہ پاک نے دیتے گئے وہ چیزیں میں شیئر کرتی چلی گئی. لوگ بھاگتے چلے گئے. اب بھی لوگ بھاگتے ہیں, ٹرسٹ می, اب بھی لوگ بھاگتے ہیں مگر پیچھے. یہ ایک بہت بڑا 13 سال میں فرق آیا. پہلے جن کے پیچھے میں بھاگتی تھی, جو مجھے دیکھ کر بھاگتے تھے, آج وہ میرے پیچھے بھاگتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیسے کرنا ہے. میم آپ کا نام, میں آپ کو بتا رہی ہوں, ڈفرینٹ سٹیز کے لوگ مجھ سے آ کر کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ میم آن لائن آپ کو بتائیں, آپ ہمیں یہ بتائیں. آپ کچھ تو وہ دیکھتے ہوں گے, کچھ تو انہیں پتا ہی ہوگا نا. اب کوئی بندہ فراڈیا ہوتا ہے, اس کے پیچھے تو کوئی نہیں لگتا, جھوٹا ہوتا ہے, دھوکے باز ہوتا ہے, کوئی اس کی بات ہی نہیں ہوتی. آج وہ کوئی بات کر رہا ہوتا ہے, کل اس کی اسٹیٹمنٹ چینج ہوتی ہے. آج وہ کسی کو بلیم کر رہا ہوتا ہے, کل وہ کسی کو بلیم کر رہا ہوتا ہے, اس کے پیچھے کوئی نہیں جانتا. جو بات تھی جیسے تھی, سچ حق بات, ہمیشہ اخلاقی طور پر درست بات کی, اس کا فائدہ مجھے یہ ہوا کہ لوگ اب پیچھے آتے ہیں اور پوچھتے ہیں. اور میں یہی انہیں کہتی ہوں, تم لوگ پہلے جوائن کر لیتے تو کتنا اچھا تھا. بات ہوئی ہے, اگر بعد میں کرنا تھا تو ابھی کیوں نہیں کرتے. یہ وہی لوگ ہیں نا جنہیں میں پہلے بھی کہتی تھی, انہوں نے اپنا اتنا ٹائم ویسٹ کیا, تو وائی کب یہ جو لرننگ پیریڈ آپ کا اب ہے, یہ تب اگر ہو گیا ہوتا تو کتنا انہی کو فائدہ تھا. میں تو اپنا کام کر رہی تھی, تو میں نے کیا کیا, لوگوں کے بھاگنے سے نیگیٹو ہوئی, لوگوں کے اب مجھے باتیں کرنے سے, بیش کرنے سے, آگے میں سوری فلم, مجھے کیا فرق پڑا, کوئی فرق نہیں پڑا. جس نے نہیں سننا تھا نہیں سنا, مگر اس نے کیا کیا, اس نے بعد میں جوائن کیا. اپنا ٹائم ضرور ویسٹ کیا, مگر بعد میں لوگ آنا شروع ہو گئے. آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہو رہا ہوگا. اچھا جی, اب ہم فائدہ سن لیتے ہیں. اگر آپ 100 BP نہیں کرتے, بڑے لوگوں کا پرابلم ہے نا, ہم سے 100 BP نہیں ہوتے. 100 BP بڑے مشکل ہیں, ہمیں گاہک ہی نہیں ملتا. میں ایک بات بتا رہی ہوں, وہ خود کی چیزیں لینا ہی نہیں چاہتے. جب آپ خود کی چیزیں لینا ہی نہیں چاہتے ہیں, کہ آپ کا بزنس ہے اور آپ یہ کلیم کرتے ہیں ہم پیسے کمانا چاہتے ہیں اور یہ میرا بزنس ہے, اور آپ پروڈکٹ نہیں لینا چاہتے, تو آپ بزنس نہیں کر سکتے. آپ نوکری کیجئے کسی کے اینڈ, کسی کے نیچے نوکری کیجئے. نوکر بڑی منٹ, نوکری نوکر سے نکلی ہے. جو آپ کو کہے بیٹھ جاؤ بیٹھو, کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ, یہ کرنا یہ کرو, اتنی تنخواہ دے دے, 5-6 ہزار 7 ہزار 10 ہزار, دیٹ از پرفیکٹ فور یو. میرے ایک جم میں جو ورکرز کام کر رہے ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو 20-22 سال کے, وہ لڑکے 17,000 کی نوکری. یقین کیجئے, صبح ان کا رپورٹنگ ٹائم 5:30-6 بجے ہے, وہ جاتے 3-3:30-4 بجے ہیں. ان سے فل صفائی سے لے کر ڈمبل اٹھانا, ویٹ اٹھانا, ویٹ رکھنا, ہیلپ کرانا, سارا کچھ دیا جاتا ہے. 17,000-17,500 ان کو دیا جاتا ہے. ان کے 6 دن آن ہوتے ہیں, سنڈیز کو بھی بلایا جاتا ہے. جو لوکل ہالیڈیز ہوتی ہیں, نیشنل ہالیڈیز, ان پر بھی وہ آتے ہیں, صفائی کرتے ہیں, مینٹین کرتے ہیں, اندر صاف کرتے ہیں, باہر صاف کرتے ہیں. یقین کریے سارا وقت نہ وہ بیٹھ سکتے ہیں, صرف ان کا ناشتے کی بریک ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ گھر جا کر کھاتے ہیں. کوئی ایک میل کھا سکتے ہیں نا یہاں, اور وہ بھی ان کے اپنے گھر سے لایا ہوا میل ہوتا ہے. تزہیق علیحدہ ہوتی ہے, بیزتی علیحدہ ہوتی ہے. میرے سامنے کتنے جم کے کلائنٹس انہیں بات کر رہے ہوتے ہیں, اے سی کے پاس وہ کھڑے ہوں گے, تیرے گھر میں اے سی لگا ہوا ہے تو یہاں کھڑے. میں آپ کو لوگوں کی بات بتا رہی ہوں, تو مجھے نہیں پتا جو مالک ان کے ساتھ کیا کرتے ہوں گے. تو آپ مجھے بتائیے, اگر ان کو کوئی اپرچونٹی دے گا نا, دے آر ہیپی ود دیٹ 16,000, کہ ان کے جسم کے اندر دور دور تک خون میں رگوں میں غلامی ہے, تابعداری ہے, کہ یار چھوڑو کوئی بات نہیں, کیا ہوا, ہماری عزت بیزتی کوئی نہیں. یہ یو ہیو ٹو ڈیسائڈ. اگر انہیں یہی بات کی جائے کوئی ایسا کاروبار کرو, کاروبار کروا رہے ہیں آپ کو اس طرح سے کرنا ہے, وہ کبھی بھی ولنگ نہیں ہوں گے. بیکاز جب آپ ولنگ ہی نہیں ہے پیسہ کمانے کے لیے, تو آپ پیسہ لگائیں. ہر پیسے کے اندر, کاروبار کے اندر آپ کو پیسہ لگانا پڑتا ہے, whether you like it or not. But yes,
میں اس انویسٹمنٹ کے اگینسٹ ہوں جو ناجائز انویسٹمنٹ ہے، یعنی 100 بی پی سے بڑھ کر ہو جاتی ہے. ہاں آپ کا کوئی ٹارگیٹ ہونے میں وہ 50 بی پی رہ گئے ہیں، which I understand, کوئی بہت بڑا ٹارگیٹ ہے 21 کا 18 کا، چلو 100 رہ گئے، then again I understand, but yes آپ 100 بی پی کی اپنی ذاتی چیزیں ضرور لیجیے اگر آپ جہاں سے پیسے کمانا چاہتے ہیں again اور بزنس کرنا چاہتے ہیں. اچھا نہ کرنے کا فائدہ بتا دوں. آپ نے 100 بی پی نہیں کیا، اب اس کا فائدہ، ہر چیز کا کوئی فائدہ تو ہوتا ہی ہے. اس کا فائدہ ہے آپ کے پیسے بچ جائیں گے، آپ کے وہ 8,500-9 ہزار روپے بچ جائے گا نا. بڑی بات ہے اپنے پیسے بچائیں، ہر مہینے 8,500-9 ہزار آپ کا بچ جائے گا. آپ مجھے بتائیے اس 8,500 سے جو آپ اس مہینے بچا رہے ہیں آپ کیا بنائیں گے؟ پرانے متوسط طبقے کے لوگ، پرانے زمانے کے لوگ کیا کہتے تھے؟ منی سیونگ از منی ارنڈ. پرانے وقتوں کے لوگ یہ کہتے تھے. متوسط طبقے کے لوگوں کی سینگ تھی کہ منی سیوڈ از منی ارنڈ. رانگ، رانگ. پیسہ بچتا بچتا ختم ہو جاتا ہے. پانی، ایک کھڑا پانی جو ہوتا ہے اسمیل آ جاتی ہے اس کے اندر سے. کیسے پاسبل ہے؟ آپ نے پیسہ بچایا ہوا آپ کے پاس 10,000 روپے، زندہ آپ ابھی زندگی میں اپنی ہیں، آپ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، کیسے وہ 10,000 20 بنیں گے؟ سوچیں سوچیں وہ کیسا 10,000 آپ کا 20,000 بن سکتا ہے؟ وہ وہیں کا وہیں رہے گا. یا تو وہ وہیں کا وہیں رہے گا یا آپ اسے خرچ کر رہے ہیں تو ختم ہو رہا ہے. آپ اس کو کس طرح بڑھا سکتے ہیں؟ کیا یہ امیروں کا شیوا ہے؟ کیا آپ ایسے امیر ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ سکسیسفل لوگوں کا شیوا ہے؟ اب سینگ یہ نہیں ہے، یہ مڈل کلاس لوگوں کی سینگ ہوتی تھی. اب سینگ کیا ہے؟ منی ارنڈ از منی ارنڈ. منی ارنڈ از منی ارنڈ. جو آپ کماتے ہیں وہی آپ کی کمائی ہے، سیونگ کمائی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. بیسک میں اگر میں بات کروں کہ مڈل کلاس لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ استعمال نہیں کرتے نا. مڈل کلاس لوگ کیا کرتے ہیں؟ بینک میں رکھوا دیتے ہیں. وہ اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ بینک میں جو پیسے رکھے ہوئے ہیں وہ سمجھداری ہے؟ کیا آپ کو انٹرسٹ ملتا ہے اس میں؟ کتنا بینک آپ کا پیسہ وہ یوز کر رہا ہوتا ہے؟ انٹرسٹ تو ویسے ہمارے مذہب میں سود حرام ہے، مگر کتنا وہ بینک اپنے کاموں کے لیے اس کو یوز کر رہا ہوتا ہے. آپ امیر لوگوں کا اکاؤنٹ دیکھیں، اس میں کوئی پیسہ نہیں، یقین مانیے اس میں کوئی پیسہ نہیں ہوگا. اور متوسط لوگوں کے اکاؤنٹ میں پیسہ ہوگا. امیر لوگوں کا پیسہ کہاں ہوگا؟ وہ انویسٹ کیا ہوا ہوگا. تو یہ سیٹ ہے، ان کا پیسہ انویسٹ کیا ہوا ہوگا انہوں نے ڈفرینٹ پروجیکٹس میں، ڈفرینٹ جگہوں پر. دنیا میں وہ لوگ بہت زیادہ پیسے کماتے ہیں جو انویسٹ کرتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ وہ کبھی بھی گرو نہیں کرتا جن کے بینک میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، پڑے ہوئے. ٹھیک ہے، ہم سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بہت، دیکھیں ہمیں بھی بہت دیر سے باتیں پتہ چلی کیونکہ اسکول یہ نہیں سکھاتا، اکاؤنٹنگ کی کلاس آپ کو یہ نہیں سکھاتی، آپ کو کوئی مارکیٹنگ کی کلاس یہ نہیں سکھاتی، آپ کو کبھی بھی باتیں اسکول سے نہیں پتہ چلتی. آپ کو بھی لیٹ پتہ چلا ہے، ہمیں بھی لیٹ. ہم تو پھر آپ کو بہت جلدی بتا رہے ہیں، ہمیں تو 13 سال کے بعد باتیں پتہ چلی ہیں. تو ابھی بھی اگر آپ کو پتہ چل گئی ہے تو اپنے آپ کو کریکٹ کیجیے اور پیسے کمانے کے فارمولے پر، امیروں کے فارمولے پر، سکسیس کے فارمولے پر، انویسٹمنٹ کے فارمولے پر کام کریں. ہوتا کیا ہے کہ ہمیں پٹری پر ہماری گاڑی چل رہی ہے، جانا ہم نے لاہور ہے، اور ہم نے پورا فل ٹائم اسکیلیٹر دبایا ہوا ہے، اور ہماری ٹرین کا رخ جو ہے ہم نے کیا ہوا ہے لاہور کی بجائے پشاور کی طرف. آپ کبھی منزل پر پہنچیں گے؟ کبھی پاسبل نہیں ہے آپ منزل پر پہنچ جائیں. آپ کو اپنی سوچ بدلنی پڑے گی. امیروں کی صرف سوچ ہی ہم سے فرق ہے، ریسٹ سارا کچھ سیم ہی ہوگا، 2 ہاتھ 2 پاؤں، کھانا پینا. ان کی سوچ ان کو مختلف بنا دیتی ہے. اگر بچانے سے پیسے بچتے ہوتے تو ہم اپنے ابو سے سنتے ہیں پیسے بچائیں، دادا سے سنتے ہیں پیسے بچائیں، بزرگوں سے یہی سنتے ہیں نا پیسے بچاؤ بھی، پیسے بچاؤ. یہ نہیں کہتے کہ ریسورسز بڑھاؤ، پیسے بچاؤ جی، پیسے بچاؤ. تو پھر پرانے لوگوں کے پاس، دادا ابو کے پاس، ان کے دادا ابو کے پاس تو 10,000 کروڑ بچ جانا چاہیے. کیا بچائے انہوں نے؟ آپ بھی اپنی محنت اسی طرح کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں. گھر ہی بنانے بڑی بات ہے. کوئی پوری زندگی بچا بچا کے گھر ہی بنا لے تو بڑی بات ہے، بچانے سے کبھی بھی پیسے نہیں بچ گئے. آپ سوچیں، 1 منٹ سوچیں، 8,500 روپے کی آپ کی انویسٹمنٹ ہے 100 BP کی، ڈوب گئے آپ کے پیسے. ویسے تو کوئی طریقہ نہیں ہے ڈوبنے کا، چلے میں کہتی ڈوب گئے تو کیا ڈوبا؟ 8,500 روپے.
8.5 लाख नहीं है, 8.5 करोड़ नहीं है, 8.5 अरब नहीं है। अगर आप के अंदर रिस्क लेने का जज्बा नहीं है, आप ऊपर नहीं जा सकते। 8.5 ही डूबे ना, वैसे तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, मगर चलें, ठीक है। डरे मत, डरे मत। डरने से बेसिकली आप अपनी अपॉर्चुनिटी लूज कर रहे हैं। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी लूज कर रहे हैं जो करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदल रही है, मगर उसका एक तरीकेकार है ना, उसको फॉलो करने का। चीजें बेचने से नहीं होगा, बहुत आपको सारे लोगों के ब्रांड्स चेंज कराने, बहुत सादा काम है। अब मुझे बताएं, अगर आप यही 8,500 रुपए बैंक में रखा, यही जो 100 बीपी नहीं करने आप बैंक में रखा था, मुझे बता दीजिए आपको क्या मिलेगा उसके बस। कोई एक मुझे शख्स बता दिए, मैं बेवकूफ हूँ, मुझे बता दीजिए आप लोगों को 8,500 रुपए से क्या मिलेगा? उसमें से काट लिए जाएंगे बैंक कटौती के। 1 साल के बाद हमारी फीस काट ली जाएगी, फीस काट ली और जाएगी, पैसे कम हो जाएंगे। पैसे कम हो जाएंगे, इंटरेस्ट के नाम पर आपको सूद दिया जाएगा, जिससे ऑलरेडी बरकत खत्म हो जाएगी, ठीक है। सो मुझे नहीं लगता कि एक बहुत बड़ा अक्लमंदाना फैसला होगा। तो हमें क्या करना है, हम क्या कर सकते हैं, आपको सबसे पहले सोचना है आपने करना क्या और कैसे करना, ठीक है। वो बड़ी ट्रेनिंग्स में मैं आपको बता चुकी, चूंकि आज क्लोजिंग की ट्रेनिंग है, मंथ का एंड भी है और आपके अगले महीने का शुरू भी है, तो मैं पॉजिटिव एनर्जेटिक मोटिवेशनल मोड पर आपको लाकर आपके ज़हन को लाना चाहती हूँ कि आप लोगों को ऐसे ही समझाइए जैसे मैं आपको समझा रही हूँ। इसलिए मैं हमेशा आपको कहती हूँ नोट्स बना लेते हैं। ये रास्ता है बड़ा सिंपल, ठीक है। बात सिंपल है मगर हम कॉम्प्लिकेटेड, पाकिस्तानी दुनिया के लोग कॉम्प्लिकेटेड है। जितनी कॉम्प्लिकेशन शुरू हो गई है ना, ऐसी ऐसी बीमारियां आ गई हैं, ऐसे ऐसे खाने आ गए हैं, ऐसे ऐसे शॉर्टकट आ गए हैं, ऐसी ऐसी एप्स आ गई हैं, ऐसे ऐसे मसाइल आ गए हैं, ऐसे ऐसे 2 नंबरियां आ गई हैं, तो अब हम हो गए हैं कॉम्प्लिकेटेड। हमारा ज़हन हो गया दूसरी तरह का और काम है सादा। आपने लिस्ट बनानी है, लोगों को कहना है ब्रांड बदल, अपने लोगों की लिस्ट बनाए, वो उनका ब्रांड बदलना है, काम बहुत सादा है। हमने उसको बहुत ज्यादा मुश्किल कर दिया, हमारे दिमाग में बहुत ज्यादा हमने उसको बेसिकली टेंस किया हुआ है कि हमें लगता है हम बहुत ज्यादा समझदार हैं, हमारे साथ धोखा ना हो जाए, हमारे साथ फ्रॉड ना हो जाए, हम तो बहुत समझदार हैं इसलिए हम कामयाब नहीं हो रहे। ये मैं आज आपको आप लोगों की गलतियां बता रही हूँ, हमारी समझदारी हमें ले डूबी। हम लोगों के साथ फ्रॉड करने को तो जायज कहते हैं, हमारे साथ कोई चीज ना हो जाए, हम रिस्क नहीं लेना चाहते और हम काम नहीं करना चाहते। हम बात करते हैं पॉल जे मेयर की। ये एक शख्स है जो बेसिकली सेल्फ डेवलपमेंट पर, इसने बहुत सी बुक्स लिखी हैं और इसकी बुक्स बहुत ज्यादा कामयाबी से बिकी भी हैं और इसने बहुत से लोगों को कामयाब भी बनाया है। ये कहता है, इसके जो वर्ड्स हैं, जो बहुत बहुत बड़ा ये मुसन्निफ है, ये कहता है अपने गोल्स को क्रिस्टलाइज करें, उनको क्लियर करें, प्लान बनाएं, आप क्या अचीव करना चाहते हैं, लिखकर बनाएं, सेट करें उनको, अपने लिए डेडलाइन दें। देखिए डेडलाइन, मंथली डेडलाइन दें, अपने आप को टॉर्चर करें या तो अपने ऊपर किसी को रख लें जो आपको करे, नहीं तो अपने आप को तकलीफ दें, अपने आप से कुछ चीजें छीन लें कि आपको ये करने का हक नहीं है बिकॉज आपने अपना काम नहीं किया। बच्चे कोई चीज नहीं करते तो उनको एक सजा मिलती है ना, अपने आप को सजा दें, अपने आप को इस तरह से सजा दें कि नहीं मैंने पिछले महीने 5 रिक्रूट करने थे, मैंने नहीं किया, मैं अगली दफा कुछ हो जाए मैं 10 करूंगी, मैंने इतने लोगों को एक्टिव करना है। अपने आप को कोई सजाएं दें ताकि आप अपने आगे ऑनेस्ट हो, अपने लिए तो ऑनेस्ट हो, अपने आप को डेडलाइन दें। जरूरी नहीं आपको 2 साल के बच्चों की तरह कोई ना कोई चेक करे, अपने ऊपर खुद से चेक लगाएं, ठीक है। अपने सुप्रीम कॉन्फिडेंस डिटर्मिनेशन के साथ अपनी जितनी भी मुश्किलें आ रही हैं, जितनी भी रिगार्डलेस ऑफ आपको ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, मुश्किलें आ रही हैं, लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लोग आपको बुरा भला कह रहे हैं, लोग आपकी बात नहीं सुन रहे, राव को नो कह रहे हैं, आपके जानने वाले आपको बुरा भला कह रहे हैं, अपने प्लान को कैरी आउट करें। ये सक्सेसफुल तरीन लोग कहते हैं, वो लोगों की बातों में नहीं आते, वो लोगों की बातों को नहीं सुनते और वो अभी जो मैं दुबई के ट्रिप की तस्वीरें लोगों की देख रही हूँ, यकीन मानिए मैं अगर आप लोगों से वो तस्वीरें शेयर करूँ ना, the way they enjoy, less fortunate, सादा लोग, सिंपल लोग, कोई कमाल नहीं,
صرف کمال کیا ڈٹرمنڈ ہیں, خواب بڑے طاقتور تھے, ان کے پاس بھی ریجیکشن آئی, وہ کبھی ریجیکٹ نہیں ہوئے, وہ کبھی نیگیٹو نہیں ہوئے, سیلف بلیف بڑا اسٹرانگ تھا, میں کچھ انشاءاللہ کر کے دم لوں گا, گول اسٹرانگ تھے, پلان کیا ہوا تھا, سسٹم تھا, لرن کرتے تھے, وہ اس کے بعد اس کو ڈپلیکیٹ کرتے تھے, اکاؤنٹیبلٹی تھی, یا تو اوپر والا پوچھتا تھا, بیزتی کرتا تھا اپلائن, کیا بھائی کیا کیا تم نے, تو کتنی باتیں کی تھی, کیا کیا, یا اپنے اوپر خود اکاؤنٹیبلٹی رکھی ہوئی ہے, and that is the reason they are successful. Systematic planning کسے بولتے ہیں؟ جب آپ نے ایک ارادہ کر ہی لیا, ایک کام کرنا ہی ہے, ٹھیک ہے, تو ایک پروسیس کے تھرو کریں, اس میں پلاننگ کریں, آئیڈینٹیفائی کریں ساری چیزوں کو. سب سے پہلے ایک ہوتا ہے پلان, کسی بھی شخص کا پلان, ٹھیک ہے, جو نیڈڈ ہے اس جگہ پہنچنے کے. میں نے جانا ہے ہنزا ایک بڑی دور کی جگہ ہے, مجھے میرے پاس کیا ہونا چاہیے, سب سے پہلے پیسے ہونے چاہیے. فارچونیٹلی انفارچونیٹلی دنیا کی ہر چیز کے لیے پیسہ چاہیے, پلیز یہ مت کہیے گا پیسہ آپ کو نہیں چاہیے, ہر انسان کو چاہیے, ہر لیول پہ چاہیے. اگر آج آپ کوئی اپنا پلان, کوئی ایک اپنا ڈریم, کوئی ایک اپنا جوڑا, کوئی ایک اپنی وش, کوئی ایک اپنی خواہش اس مہینے کی اگلے مہینے پہ ڈال رہے ہیں کہ یار کمیٹی نکلے گی تو کروں گا, یار اگلے مہینے کر لوں گا, تو اس کا مطلب ہے آپ کو پیسے کی ضرورت ہے. اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں, فائنینشیل کنڈیشن ہے, اس کے اندر یہ بہترین کام ہے, بہترین کام ہے, بہترین کام ہے. کیوں؟ کیونکہ ان حالاتوں کے اندر بھی آپ کو ہر صورت چیزیں خرید رہے ہیں. آپ صابن لیں گے, شیمپو لیں گے, کنڈیشنر لیں گے, خدا نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, پاکستان بینک کرپٹ بھی ہو جائے گا, تو آپ صابن لیں گے, شیمپو لیں گے, کنڈیشنر لیں گے. کیوں نہیں آپ یہ سوچ اپنی اور اپنے جاننے والوں میں ڈیولپ کرتے کہ ایک صابن سے بزنس شروع ہوتا ہے, شیمپو سے شروع ہوتا ہے, آپ بھی لیں, آپ خود بھی لیں, اور اپنی ٹیم کو بھی دلوائیں, وہ بھی لیں, وہ بھی خود آگے ڈپلیکیٹ کرے. کیا مشکل ہے, صرف گھر کا برانڈ چینج کروانا ہے, دیٹس اٹ, اور کوئی مشکل کام نہیں. سو پلان کریں آپ کو کیا کرنا ہے, اس کو ڈو اٹ, ایگزیکیوشن آپ ہی کی ہوگی, ایکٹ کریں گے, امپروو کریں گے, پرفارمنس چیک کریں گے کہ جو آپ نے باتیں کہیں, جو آپ کام کر رہے ہیں, کیا ایک دوسرے کی ضد ہے یا مطابقت رکھتے ہیں, یا آپ کا منتھ اینڈ پر آپ کی گروتھ بتا دے گی کہ صرف باتیں ہی تھیں یا کام. ہم لوگ بڑی بڑی باتوں کو بڑا امپورٹنٹ سمجھتے ہیں. یار پتہ ہے کیا میرا, یار میں نا پتہ ہے انشاءاللہ اگلے مہینے نا مجھے 20,000 روپے کا آرڈر ملنا ہے, مجھے پتہ ہے, مجھے میں نے بات ہوئی بھی. چھوٹے چھوٹے سٹیپس بہت امپورٹنٹ. ایک ٹریننگ سے شاید آپ کے ذہن میں کوئی ایک ایسی بات آ جائے, کوئی ایک ایسی چیز آ جائے, ایک ورک شاپ لینے سے شاید آپ کسی ایک کو ممبر کو دفتر لے آؤ, ہو سکتا ہے وہ کتنا اچھا چل پڑے. چھوٹی چھوٹی باتیں جن کو ہم بہت زیادہ اسٹوپڈ سمجھ رہے ہوتے ہیں اپنے حساب سے, وہ بہت معنی رکھ رہی ہوتی ہیں. میں ایک بات آپ لوگوں کو کہوں گی, آپ جا رہے ہیں جی جنگ لڑنے, بڑی دفعہ میں بات پہلے بھی کر چکی ہوں, آپ جنگ لڑنے چلے گئے, آپ کے پاس بہترین اسلحہ, بہترین چیزیں موجود ہیں, آپ نے جوتے نہیں پہنے, آپ جنگ نہیں لڑ سکتے. بڑی معمولی بات ہے جوتا, مگر جوتے کے بغیر آپ جنگ نہیں لڑ سکتے. میں گن کی بات نہیں کر رہی, میں جوتے کی بات کر رہی. بہت سی جگہ پر بہت معمولی چیز اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے کہ ہم ان چھوٹی چیزوں کی امپورٹنس کو نگیٹ کر دیتے ہیں, ہم بیس فارغ کر دیتے ہیں. اور ٹریننگ یار 10 دفعہ لی ہے میں نے ٹریننگ, میں نے نہیں لینی ٹریننگ, بہت معمولی بات ہے. او ایم اتنی دفعہ تو یار میں نے لی ہے, بٹ ڈو یو نو ہاؤ ٹو ڈیلیور اٹ. کیا آپ کو اپرچونٹی میٹنگ ڈیلیور کرنی آتی ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ سلائڈ پر کتنا بات کرنی ہے, کس سے کتنی بات کرنی ہے, کس کو کتنا انوائٹ کرنا ہے. اگر آپ کو یہ ساری باتیں پتا ہیں اور آپ کو چیک اینڈ بیلنس رکھنا آتا ہے, پھر تو میں کہوں گی بھائی واہ واہ امیزنگ, آپ کا رزلٹ ہی بتا رہے ہیں ماشاء اللہ. جس طرح آپ نے 21 کیا 4-5 مہینوں میں, آپ کا تو رزلٹ بتا رہا ہے, آپ کو آتا ہے. مگر جب ہمیں ڈیلیور نہیں کرنا آتا, آپ کو پتا ہے ٹیچنگ کا ہائیسٹ لیول کیا ہے, کہ آپ اس کو ڈیلیوری شروع کر دیں. لرننگ کا ہائیسٹ لیول کیا, آپ اس کو ڈیلیور کرنا شروع کر دو. آپ کو ہر سلائڈ پر کیا پتا ہو, کتنی بات کرنی ہے, مناسب کرنی ہے, کس کو کیا بات کرنی ہے, لوگوں کے حساب سے پریزنٹیشن چینج کریں. اب آپ مجھے بتائیں, جو بہت زیادہ پرانا پاپی ہوتا ہے, بہت زیادہ گناہ کار ہوتا ہے, اس کو جب تبلیغ کی جاتی ہے تو آپ مجھے بتائیے اس کو کیا بہت سختی کی جاتی ہے, اس کو بڑے پیار سے لایا جاتا ہے, پیار سے دل بدلا جاتا ہے. سیم از دا کیس, اسمال اسٹیپس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہوتی ہے. آپ بڑوں کی تلاش میں, بڑی جمپ ماروں گا, بڑی جمپ والا نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آتا ہے. آپ اگر سارے نیٹ ورک سے 20 بھی کرا لیتے ہیں نا, 50 بھی کرا لیتے ہیں, اس کو ایکٹیو بھی رکھ لیتے ہیں, بس چھوٹا اسٹیپ بھی بہت زیادہ میٹر پیدا ہوتا ہے.
अब ये टाइम है, चूंकि क्लोजिंग का फॉलो अप है, इट्स टाइम टू चेक ऑल द बॉक्सेस टिक्ड, करेक्ट। अब आपने अपने पे चेक रखना है, मेरे साथ रखिए, आपको खुद अपनी गलतियां पता लगेंगी। अगर आप राजी हैं अपने ऊपर अकाउंटेबिलिटी के लिए, उनको ठीक करने के लिए, तो आप पैसे कमा सकते हैं। मेरी पहली स्लाइड आपकी आप लोगों से क्वेश्चन ये था, क्या आप पैसे कमाना चाहते हैं? जो चाहते हैं वो तो अपने आप को खुद ठीक कर लेंगे या अपनी अपलाइन से मिलकर ठीक करवा लेंगे, वरना लोग एक ट्रेनिंग की तरह इस ट्रेनिंग को भी सुनेंगे और आगे निकल जाएंगे। सबसे पहले टाइटल्स, ठीक है, सबसे पहले आपको पता होने चाहिए क्या क्या टाइटल्स हैं। और नया आने वाला 100 बीपी करता है, अभी वो नया है, सिर्फ घर का ब्रांड चेंज कर। पुराना आने वाला जो होता है उसको हम 3 का टारगेट देते हैं, चले वो 1 महीना पुराना है, हम कहते हैं पिछले महीने तुमने 100 किए थे, इस महीने किया तो कोई एक मेंबर इंट्रोड्यूस करवाओ, या जैसे भी तुमने 3% अचीव कर, हमारी कोशिश हो। उसके बाद हम क्या कहते हैं कि उससे अगले महीने हम उसे 6 का टारगेट देते हैं कि 6% पर आओ, और फिर 9 का देते हैं। 3, 6, 9 ये 3 लेवल हमारे कंसल्टेंट या ब्रांड पार्टनर के लेवल होते हैं। जो ही वो 12 टच करता है तो वो हमारा बन जाता है मैनेजर, सेकंड डेजिग्नेशन पे आ जाता है। 12, 15, 18 पर वो मैनेजर होता है, और यहाँ पर उसको अपनी टीम के साथ काम कर रहा होता है, मैनेजर सेमिनार विन कर रहा होता है, और जो ही वो 10,000 बीपी करता है तो सीनियर मैनेजर आ जाता है। तो सबसे पहली चीज आपको टाइटल्स का पता होना बहुत जरूरी है, किस परसेंटेज पर कौन सा टाइटल होता है और कितने बीपीस पर कौन सी परसेंटेज और कौन सा टाइटल बनता है, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। आपके सीपीएल के पीछे भी लिखा हुआ है, हम डिफरेंट ट्रेनिंग्स में भी बता रहे होते हैं किस तरह 200 से 599 पर आप 3% पर होते हैं। ये पॉइंट्स क्या है, पॉइंट्स आप टीम के साथ गैदर करते हैं, और ये सक्सेस प्लान के लिए जानने बहुत जरूरी है। अच्छा, 100 बीपी को क्या कहते हैं? जब आप 100 बीपी कर लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं, नया बंदा जब 100 बीपी करता है हमारे सिस्टम के अंदर, उसको हम बोलते हैं क्वालिफाइड रिक्रूट। याद रखिएगा, ये टर्म्स आपको पता होनी जरूरी है। जब नया शख्स आपके साथ 100 बीपी करता है तो उसको हम बोलते हैं क्वालिफाइड रिक्रूट। वो 100 से कम नया शख्स करता है तो उसको हम बोलते हैं रिक्रूट। और अगर वो कोई बीपी नहीं करता, वो कोई बीपी नहीं करता, सिर्फ मेंबर है, सुमन बुकमुन रहता है, तो उसको हम कहते हैं स्टार्टर। एक नया शख्स अगर फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर कोई ऑर्डर किसी किस्म का 1 बीपी का भी प्लेस नहीं करता तो वो हमारी टीम से निकल जाता है, वो उस सेटअप से निकल जाता है। तो कंपनी कहती है कि आप 100 बीपी जरूर करें, जरूर करें। बहुत से लीडर्स मैं जानती हूँ ओरिफ्लेम के अंदर अभी काम कर रहे हैं, वो अपने डाउनलाइन जो भी उनकी टीम में एंटर करता है वो कहते हैं मैंडेटरी है जी 100 बीपी करना। अगर आप अपनी चॉइस की चीजें बता दें, नहीं तो हम अपनी मर्जी से कोई भी टॉयलेटरीज आपको भेज सकते। यकीन कीजिए वो अपने नए आने वाले को 100% 100 बीपीस कराते हैं। वो सिंपल कहते हैं जी रूल है, आप नए मेंबर बने, मेंबर आप चीजों के लिए ऑब्वियसली बने, या तो आप अपनी मर्जी की 100 बीपी की चीजें हमें बता दीजिए, आपको क्या चाहिए, कोई मेकअप में चाहिए, स्किन केयर में चाहिए, नहीं तो हम अपनी मर्जी से टॉयलेटरीज, आप अपनी एज बता दीजिए, अपने घर के अफराद हमें बता दीजिए, हम अपनी मर्जी से आपको 100 बीपी का ऑर्डर भेज रहे हैं। ये कानून ज्यादा बेहतर नहीं है? ये कानून आप लोगों को चलाने के लिए ज्यादा बेहतर नहीं है? आप तो नए हैं, ये अकाउंटेबिलिटी ज्यादा बेहतर है कि आप 100 बीपी इस तरीके से करें, या ये बेहतर है कि हम आपको सादे तरीके से कहते हैं कि आप मेंबर हैं, आप अपने घर का ब्रांड चेंज करें, अगर आप यहाँ बिजनेस करने आए तो 100 बीपी जरूर करें, अगर आप प्रोडक्ट यूज करने भी आए तो पॉइंट्स तो करें ना, चीज तो लें। आप तो चीजें लेने आए थे ना, अगर आप ट्रैवलिंग की नीयत से भी आए हैं या सैर करने भी आए हैं, दुनिया एंजॉय करने भी आए हैं, तो भी आपको पॉइंट्स तो करने पड़ेंगे। काम नहीं तो पैसा नहीं। गोरे क्या कहते हैं, आपको पैसे कमाने के लिए काम तो करना पड़ेगा, और काम यही है। आगे, एज एन अपलाइन इट्स योर ड्यूटी टू फॉलो योर होल नेटवर्क एंड क्रिएट अ रिलेशनशिप। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। आपके पास 4 लोगों की टीम है, 50 लोगों की टीम है, 100 लोगों की टीम है, 150 की टीम है, 1100 लोगों की टीम है। या तो खुद फॉलो अप करें या अपने साथ कोई लोग हायर करें जो आपकी टीम्स का फॉलो अप करें। फॉलो अप इज अ मस्ट। और सिर्फ ये फॉलो अप नहीं होगा, एक अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट करना, एक अच्छा ताल्लुक बनाना, डिफरेंट ऐसी एक्टिविटीज करना कि आपका आपकी टीम से राब्ता कायम रहे, ये आप लोगों की ड्यूटी है। जो शख्स किसी एक शख्स को अपने नीचे मेंबर बनाता है वो अपलाइन बन जाता है।
اس کے نیچے کوئی ایک شخص ممبر بن جاتا ہے تو وہ اپ لائن ہے, وہ اسپانسر ہے تو وہ اپ لائن ہے, اس نے کسی ایک کو ممبر بنایا وہ اپ لائن ہے. اوکے جی, ہم نے کن کن چیزوں کے ٹیک کو ضروری رکھنا ہے. نمبر 1, بی پیز آپ کے پرسنل آپ نے جن چیزوں کو پورا مہینہ چیک کرنا ہوتا ہے, سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے وہ آپ کے پرسنل بی پی کتنے ہیں. آپ کے پرسنل بی پی 100 ہونے چاہیے. میں 200 نہیں اس لیے کہوں گی کیونکہ ابھی بزنس کلاس نہیں چل رہا. ہاں کوئی آپ کو آرڈر دیتا ہے تو فائن ہے, مگر 100 مینڈیٹری ہونے چاہیے. یہ اگر آپ مجھ سے سکسیس پلان پوچھ رہے ہیں, مجھ سے کامیابی پوچھ رہے ہیں, تو میں آپ کو ضرور یہ باتیں کہوں گی کہ 100 بی پی مینڈیٹری چیک رکھ لیں اپنے اوپر, کہ اگر جس طرح 32 والا بورڈ میں فیل ہوتا ہے 33 والا پاس ہوتا ہے, اپنے 100 بی پی کرنے ہی کرنے ہیں. جو مرضی حالات ہو جائیں, جو مرضی کنڈیشن ہو جائیں, آپ نے گھر کی چیزیں یہاں سے لیں. 200 بی پی پر چونکہ اب آپ کا پرسنل کمیشن نہیں آتا تو 200 کو میں منع کروں. پھر آپ نے دوسرا کام دیکھنا ہے کہ آپ کے گروپ کے اندر کتنے بی پیز ہیں, ٹوٹل ٹیم کے کتنے ممبرس جو ہیں وہ بی پیز کر رہے ہیں, نہیں کر رہے وہ تو چیک کرنا ہی کرنا ہے, مگر ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کتنے لوگوں نے کی. آپ کے نیچے 500 بی پی کا کام ہوا ہے, 100 رہتا ہے, یعنی بھی 4 لوگ ہیں انہوں نے 400 کیا اور 100 آپ کا ہے, یعنی 600 نہیں ہوئے 500 ہوئے. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کہیں اور سے پورے مہینے کو کمپلیٹ آپ 600 بی پی پر 6 پر کریں. اگر آپ کے بیسکلی 1000 یا 1100 بی پی ہیں تو کوشش کریں کہ اس کو 1200 کریں. یہ نیچے والے ڈرار میں رکھ دیں, 1200 کر کے 9 پر آئیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کے 2300 2100 بی پی ہیں, کوشش کریں 2400 گروپ کے پورے کریں اور 12 پر آئیں. تو یہ چیک اینڈ بیلنس رکھنا ایز اے ٹیم لیڈر آپ کا کام ہے. کہاں سے دیکھیں گے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. ہاں ٹھیک ہے. اس کے بعد ریکروٹ, پرسنل ریکروٹس آپ کے پرسنل آپ نے کتنے لوگوں کو ممبر بنایا ہے اس مہینے, یہ آپ سب لوگ اپنی گردنوں کے اندر جھانکیں اور مجھے بتائیں. میرے ساتھ پرسنل 15 لوگ ممبر بنے ہیں, 15 میں نے ممبر بنائے. میں 13 سال پرانی ہوں, اگر میں ابھی بھی بنا سکتی ہوں تو آپ کیوں. یہ آپ اپنی اپنی کمیزوں میں سب جھانک کے دیکھیں پرسنل ریکروٹس آپ کے کتنے ہیں, گروپ ریکروٹس کتنے ہیں. یہاں جب پرسنل ہی نہیں ہے تو گروپ کیا ہوں. میں سیریسلی کچھ میرے لیڈرز ہیں جو بڑا نیٹ ورک پہ ریکروٹمنٹ پہ کام کرتے ہیں, جس کے اندر سے میں ضرور نام لوں گی. جویرا یہاں پہ موجود ہے. جویرا کے میں جتنی بھی ریکروٹمنٹ دیکھتی ہوں, جویرا کا ایز اے لیڈر بہت زیادہ ریکروٹمنٹ کر رہی ہوتی ہیں, which I really like about her. وہ جتنی کوشش کرتی ہیں اپنی ٹیم کے پرسنل 1 کریں 2 کریں 6 کریں 10 کریں ضرور کر رہی ہوتی ہے. She tries her اپنا بیسٹ. سو پلیز آپ اپنے اوپر چیک رکھیے کہ آپ کے پرسنل کتنے ریکروٹس ہیں. اگر نہیں ہے تو کوسچن مارک آپ کی طرف انگلی اٹھ رہی ہے, سسٹم کی طرف نہیں اٹھ رہی. ڈونٹ بلیم اینی ون, یو آر ناٹ ڈوئنگ یور ورک. آپ کے پرسنل بی پی نہیں ہے, آپ کی ٹیم کے نہیں ہوں گے. آپ کے پرسنل ریکروٹس نہیں ہیں, آپ کی ٹیم کے نہیں. یہ ہو نہیں سکتا. آپ یہ کام کر رہے ہیں, آپ کی ٹیم نہیں کر رہی, جیسے آپ بار بار بتا رہے. سو آپ کے ریکروٹ گروپ کے کتنے ہیں, 0 ہیں, کم ہیں, یہ آپ نے دیکھنا. کنورژن ریٹ کتنا ہے. اگر آپ کی ٹیم میں آل ٹوگیدر 10 لوگ آئے ہیں, 10 اسٹارٹر آئے ہیں, کم از کم 6 لوگوں نے اپنا آرڈر پلیس کرنا ہے. یہ گلوبل رول ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ کا. 6 لوگوں نے. اگر آپ کی ٹیم میں 4 لوگ آئے اور 4 نے بی پی نہیں کیے, بہت بڑا کوسچن مارک. یہ آپ کی پرسنل کے لیے بھی اور آپ کی ٹیم کے لیے بھی, دونوں کے لیے بات ہے. ٹھیک ہے, یہ بات ذہن میں رکھیے. لوگوں کو لانا کمال نہیں ہے, ان سے آرڈر پلیس کروانا کمال ہے. اس کا مطلب آپ کی کمیونیکیشن نہیں ہے, آپ کا ریلیشن شپ نہیں ہے. آپ نے ان کا ڈریم نہیں پوچھا, ان کا وائی نہیں پوچھا, ان سے کمیونیکیشن نہیں اچھی کی, ان سے رابطہ اچھا نہیں کیا. یہ صاف بات بتا رہی ہے. آپ فالو اپ میں مل رہے ہیں. آپ نے روز ایوری ڈے بیسس پہ ان 10 لوگوں سے بات کرنی تھی. روز میں آپ کو بتا رہی ہوں, بہت ہوا ایک دن چھوڑ دو. کیا بنا, آپ نے کیا کیا, کیا نہیں کیا. اگر آپ یہ کرنے میں ناکام رہے ہیں تو نہ ان 10 لوگوں میں سے 6 لوگ کبھی بھی آرڈر پلیس نہیں کریں گے. آپ کیا کرتے ہیں, ممبر بن گیا یار, آپ نے 100 بی پی کرنا ہے, اس کے بعد کلوزنگ پر آپ ایک میسج کرتے تو آپ کو برا فیل ہوتا ہے کہ یار میں کیوں میسج کروں. ہر چیز کو کرنے کی کچھ ڈسکرپشن ہیں. آپ صفائی کر رہے ہیں اور آپ کے کپڑے میلے نہ ہو, آپ گوشت کاٹ رہے ہیں اور آپ کے ہاتھوں پر خون نہ لگے,
آپ مالی ہیں, آپ پودا اگا رہے ہیں, آپ مٹی سے پھول ایک درخت لگا رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ گندے نہ ہو مٹی میں, یہ کیسے پاسبل ہے؟ آپ آپریٹ کر رہے ہیں, آپ ڈاکٹر ہیں, آپ کسی کی جان بچا رہے ہیں اور آپ خون کینچی کو استعمال نہ کریں, پاسبل نہیں, یہ پاسبل نہیں. تو پلیز اپنی جاب کو سمجھیں, اس میں آپ نے کال کرنی ہے, یا آپ کی ڈسکرپشن ہے. دنیا میں دو طریقے سے پیسے کمائے جاتے ہیں, یا آپ پروڈکٹ دے رہے ہیں, پروڈکٹ بیچ رہے ہیں, یا آپ سروسز دے رہے ہیں. ہم دونوں کر رہے ہیں. ماریا بھی بہت بڑا نام ہے, کپڑے بیچ رہی ہے, کپڑے بیچ رہی ہے, درجن ہے ہائی لیول کی. سمجھ آپ کو نہیں آتی. آپ ملک ریاض صاحب ہیں, کون ہے جی؟ پراپرٹی ڈیلر. Why do you mix up? ہم جب اٹ کمس ٹو اس, ہم اس بات کو اتنا ڈفرینٹلی لینے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہو جاتے ہیں. یہی بات میں آپ کو سمجھا کے تھک گئی ہوں کہ اپنی ڈسکرپشن دیکھیں. آپ تو لوگوں کی زندگیاں بدل رہے ہیں, آپ تو لوگوں کو ہوپ دے رہے ہیں, آپ تو ایک بزنس اپرچونٹی دے رہے ہیں, آپ تو خود انٹرپرینور ہیں, لوگوں کو انٹرپرینورشپ بتا رہے ہیں, آپ ویمن امپاورمنٹ پہ کام کر رہے ہیں, آپ پاکستان کو بہتر کر رہے ہیں, آپ سروسز بھی دے رہے ہیں, پروڈکٹ بھی دے رہے ہیں, سولوشن بھی دے رہے ہیں, ان کی پرابلمس کا حل دے رہے ہیں. ہیئر فال ہے تو, اسکن خراب ہے تو, پمپلز ہیں تو, کیا غلط کام آپ کر رہے ہیں؟ صرف آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں اپنی طاقت. بس آپ نے خود ہی اس کام کو زیوم کر دیا کہ میں تو نہیں کر سکتی کنورژن. اولڈ سیلس فورس, وفاداری کیا ہوتی ہے؟ اولڈ از گولڈ, اس کو وفاداری بولتے ہیں. پرانے لوگ آپ کے ساتھ رہیں. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نئے نئے رشتے ہی سارا وقت بناتے رہے, نئے نئے لوگ ہی ایڈ کرتے رہے. پرانا میاں پرانا ہو گیا, نیا بنا لیں. بچے پرانے ہو گئے, نئے اڈاپٹ کر لیں, پرانوں کو پھینک دیں. پرانے امی پرانی ہو گئی, یار امی ابو کو چھوڑ دیں, امی پرانی ہو گئی ہیں, اب ہم نئی امی ڈھونڈیں. ایسا ہوتا ہے زندگی کے اندر. آپ کے ساتھ جو لوگ آتے ہیں وہ آپ کی ٹیم کا حصہ ہیں, اولڈ سیلس فورس ہیں. ان کو کامیابی سے ساتھ رکھنا آپ کی کامیابی ہے. یہ کیا بات ہوئی کبھی میں پی ٹی آئی میں, کبھی میں لوٹے کی طرح نون لیگ میں, کبھی میں کسی اور میں. نو, وفاداری اس کو نہیں بولتے, سنسیریٹی اس کو نہیں بولتے. جب آپ کے ساتھ کوئی شخص آیا, آپ کی ٹیم میں آیا ہے, وہ آپ کا اولڈ سیلس کا ممبر ہے, آپ کے اس سے کتنے اچھے تعلقات ہیں, کتنا اچھا آپ نے اس سے ریلیشن شپ رکھا ہوا ہے. کیا آپ کا فراڈ کا ریلیشن شپ ہے؟ کیا آپ صرف بزنس کا ریلیشن شپ رکھے ہوئے ہیں؟ کیا ریلیشن شپ کا بزنس ہے؟ اولڈ سیلس فورس, پرانے لوگ آپ کے ساتھ ہمیشہ ہونے چاہیے. 60%, 60%, 100 میں سے آپ کے پرانے لوگوں کو کام کرنا چاہیے, 10 میں سے 6 آپ کے پرانے ہونے چاہیے. ری ایکٹیوز, ری ایکٹیو وہ ہیں, کسی نے آپ کو جوائن کیا تھا, کبھی بی پی کیا, پھر نہیں کیا, ان کو ری ایکٹیویٹ آپ کتنے پیار سے کرتے ہیں. اس وقت کیا حالات چل رہے ہیں پاکستان کے؟ بہت برے, بہت برے. شکر ہے اللہ پاک کا کہ کل ایک بہترین فیصلہ آیا. اللہ پاک اس ملک کے لیے اچھا کرے, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کون آتا ہے کون جاتا ہے. اس ملک کے لیے, اس میں بسنے والوں کے لیے, ہر شخص کے لیے بہترین ہے. ہمارے ملک کا نام روشن ہو اور ہمارا ملک ایک قائم و دائم ملک ہو, بس یہی ہماری دعا ہے. تو اب مجھے ایک بات بتائیے کہ جو حالات اس وقت ملک کے چل رہے ہیں, کیا آپ اس وقت میں لوگوں سے اچھا تعلق قائم نہیں کر سکتے پرانے ری ایکٹیو سے؟ میں کہتی بزنس نہ کریں, جو سو رہے ہیں ان کو ایک کال کر سکتے ہیں آپ پیار محبت کی, ایک تعلق قائم کر سکتے ہیں ان سے ایک اچھا. کہ سب کووڈ کے اندر بڑے لوگوں نے کیا تھا, اپنے لوگوں کو کال کی تھی, جی السلام علیکم, سب ٹھیک ہے, آپ کی اینڈ پر کوئی پریشانی تو نہیں ہے, صرف آپ کا حال پوچھنے کے لیے ایز این اپ لائن ہم نے کال کی تھی, سارے کنسرنس ٹھیک ہے, کسی چیز کی ضرورت ہے ڈو لیٹ می. بس کیا ہو گیا اس سے؟ ایک اچھا تعلق ہو گیا, یار اس نے مجھے یاد رکھا, کیا فرق پڑ گیا؟ سو اس وقت ساری دنیا ایک کرائسس سے گزر رہی ہے, پاکستان 3 گنا زیادہ کرائسس سے گزر رہا ہے بیکاز ہمارے ملک کے حالات کی وجہ سے. تو پلیز اپنے ری ایکٹیوز کو ایکٹیو کریں, پیار سے, محبت سے, کنسرن سے, ایک میسج سے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ لیول, ہر مہینے اپنے لوگوں کے لیولز کو چیک کریں, کون 3 پر ہے, کیوں ڈراپ کر گیا, کون 6 پر ہے, اوپر گیا ہے, نیچے گیا ہے, غائب ہو گیا ہے, چیک تو کریں, اپنے آپ کو چیک کریں. ہم لوگوں سے کنسرن ہی نہیں کرتے, اچھا اس نے آرڈر کیا تھا اب نہیں اس سے کرنا ہوگا, وجہ پوچھیں, از ایوری تھنگ اوکے ایٹ یور اینڈ, یار کوئی خیریت ہے, کوئی پرابلم ہو گئی, کین آئی ہیلپ یو آؤٹ, کریں تو صحیح, کریں گے نہیں تو ہوگا نہیں. ٹھیک ہے. اپنے پرسنل آرڈر کو بھی شیئر کریں لوگوں کے ساتھ میں. اب اس کی اماؤنٹ 100 سے اوپر نہیں آپ کو کہوں گی, ٹھیک ہے. اچھا بزنس ایپ,
Oriflame کی ڈفرینٹ ایپس ہیں جو ہماری بزنس ایپ ہے, بڑی زبردست ایپ ہے جس میں آپ اپنے پورے بزنس کو مانیٹر کر سکتے ہو. آپ کے پرسنل بی پی اوپر لکھے ہوتے ہیں ٹاپ پر, آپ کے گروپ بی پیز کے نیچے لکھے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کا ریکروٹمنٹ ریٹ نیچے لکھا ہوتا ہے, اولڈ ایکٹیویٹی لکھی ہوتی ہے, ہمیشہ یاد رکھیے گا, اور کتنے گھنٹے کیٹلاگ میں رہ گئے ہیں وہ بھی لکھے ہوتے ہیں. یاد رکھیے گا کہ اولڈ سیلس فورس آپ کی 60 یا 50% سے اوپر ہونی چاہیے, 50 سے تو لازمی ہونی چاہیے, اور ریکروٹمنٹ ریٹ بھی آپ کا اچھا ہونا چاہیے, یعنی آپ اور آپ کی ٹیم مل کر لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں, اور اس کی کنورژن. بہت سے لیڈرز ایسے ہیں جو پورا کنورژن کرتے ہیں بزنس ایپ کے اندر, دیکھیے وہ آپ کو ہیلپ کرے گی بہت کچھ. فلٹرز بھی آپ لگا سکتے ہیں اگر آپ کا بہت بڑا نیٹ ورک ہے, بہت بڑی ٹیم ہے, تو فلٹرز کا بٹن آپ ضرور ایکٹیو رکھیے کہ اس کے اندر آپ ان ایکٹیوز کو دیکھیں. آپ کی بہت بڑی ان ایکٹیوز کی لسٹ ہوگی, دیکھیں کتنے مہینے سے, 1 منتھ سے ان ایکٹیو ہے, 2 سے 3 سے. کیٹلاگ شیئرنگ کے آپشن کو یوز کیجیے, ہر ایک کو کیٹلاگ ویب سائٹ سے بھیجیے, ادھر سے مت بھیجیے گا, ایپ سے وہ نہیں جائے گی. ای میل ہی آپ بھیج سکتے ہیں, اس کے ای میل بھیجنے سے پہلے کیٹلاگ اوپر ایک اچھا سا ٹیکسٹ لکھیے کہ لیٹسٹ کیٹلاگ ہے, لیٹسٹ آفرز ہے, اپنا نمبر دیجیے تاکہ لوگ اس میل کو پڑھنا پسند کریں, ورنہ اسپیم میں وہ چلی جائے گی, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ اپنی ٹیم کے جس کسی کو بھی فالو اپ کرنا چاہ رہے ہیں, جو ان ایکٹیو ہے, جو ایکٹیو ہے, جس کی کم بی پیز ہیں, زیادہ بی پیز ہیں, اس کو بھی آپ بہت اچھے سے ایکٹیو کر سکتے ہیں. جب ہم کلوزنگ کے قریب آتے ہیں تو آپ کی ڈیبٹ رپورٹ, جسے آپ کہتے ہیں ڈیبٹ رپورٹ, جس کے اندر لوگوں نے آرڈر کیے ہیں, میں اگر فرض کرے 15 تاریخ کے اب تک کلیئر نہیں کیے یا بڑا آرڈر کیا ہوا ہے, تو یہ الارمنگ ہو سکتا ہے فیک آرڈر ہو سکتا ہے, غلط آرڈر ہو یا غلطی سے آرڈر ہو. تو ان لوگوں سے چیک کریں ویب سائٹ پہ جا کر, اپنی ایپ سے بھی اور ویب سائٹ سے بھی آپ کو پوری ٹیم کی اپنی ڈیبٹ رپورٹ نظر آئے گی. وہ کلوزنگ کے پاس تو آپ ہر گھنٹے بعد بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو کلوزنگ والی چیز کو بہت قریب سے مانیٹر کریں. جتنی بڑی آپ کی ٹیم ہے اتنی زیادہ ایکٹیولی آپ نے مانیٹر کرنا ہے, اتنا اچھے سے آپ نے مانیٹر کرنا ہے. سو آپ نے اگر ٹیم کو چیک ہی نہیں آپ کر رہے, اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, تو آپ کی ٹیم میں نہ کام ہوگا نہ سسٹم ہوگا. میں آپ کو صحیح بتا رہی ہوں, سسٹم کو رکھنے کے لیے, سسٹم کو چلانے کے لیے, پیسے کمانے کے لیے ایک خاص انداز میں آپ لوگ کام کرتے ہیں, تو یہ آپ پیسے کما سکتے ہیں, ورنہ آپ کما نہیں سکتے. جو جو گفٹ آ رہے ہیں میرے پاس, ویلکم گفٹ نہیں کی میں بات کر رہی, جس کا ایپ میں جائیں, جن کا سیلز ایکشن آ رہا ہے, ان کے کچھ بی پی لیس ہیں یا کچھ وہ نہیں اویل کیا, ٹاک ٹو دیم. آپ کو ایپ سے پتہ لگ جائے گا کہ شخص کے 90 بی پی ہیں یا 95 بی پی ہیں یا 80 بی پی ہیں یا 60 بی پی ہیں. ان کو کال کیجئے, ان کو بتائیے, ایک ٹیکسٹ بھی کیجئے, کال بھی کیجئے, آپ کے اتنے بی پی ہیں, اتنے رہتے ہیں. بڑا ہی امیزنگ سیلز ایکشن, جس کی تصویر یہ ہے, عورتوں کا ایک پرفیوم ہے, یہ آپ مس آؤٹ کر جاؤ گے. بڑی زبردست اپرچونٹی ہے, اس کو مس نہ کیجیے, بلکہ تھوڑے سے بی پی کمپلیٹ کر کے اس کو لے لیجیے. ختم. یہ کون سی مشکل بات ہے, اتنی زیادہ کمپلیکیٹڈ تو اب کنورسیشن رہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ نے سارے 90 دن کا اپنا پلان جو خود کا بنے گا وہ ٹیم کا بنے گا. آپ نے پروڈکٹ نالج لینی ہے, سکسیس پلان کو جاننا ہے, بی 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 پی ریشو پتا ہونا چاہیے, روز کے 3 لوگوں سے آپ نے بات کرنی ہے, ریکروٹمنٹ کو ایک عادت بنانا بھی ہے, خود بھی ٹیم کے لیے بھی. سوشل میڈیا کو روز یوز کریں, ڈفرینٹ پوسٹ لگائیں, لوگوں کو پتہ لگے آپ ایک برانڈ ہے, آپ کیا کر رہی ہیں, تاکہ لوگ آپ سے کچھ عرصے بعد کانٹیکٹ کریں اور آپ کے پیچھے آئیں. میٹنگز خود بھی اٹینڈ کریں, لوگوں کو بھی کروائیں, اکیلے اٹینڈ کرنا کافی نہیں ہے, انہیں ہمارے حوالے کیجیے, یقین کیجیے وہ ضرور گرو کریں گے. اور ساتھیوں, سیلز اینڈ ریکروٹمنٹ پروسیس کو ریفریم میں سمجھیں. گول اپنا ٹارگیٹ ہر مہینے کے شروع میں اپنا بی پی ایس کروائیں یا کریں, اپنا ڈریم لکھیں, اپنی اونچی اونچی چیخ چیخ کر اپنا ڈریم بتائیں, گھر میں لکھیں, اپ لائن کو بتائیں, اس کو لانگ ٹرم کیا, شارٹ ٹرم کیا, مڈ ٹرم کیا. اس دفعہ میں نے بی پی ایس کیا تھا, مگر جن لوگوں نے اپنا بی پی ایس کرایا وہ ابھی تک تو وہ اپنا گول اچیو کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے. بی پی ایس از اے وعدہ, بزنس پلاننگ سیشن کہ آپ نے کیا کرنا ہے. نہیں آفس میں آ سکتے, آن لائن کروائیں, مگر کروائیں ضرور, ٹھیک ہے. انڈرسٹینڈ کریں سیلز فورس کیا ہوتی ہے. سیل جو آپ کی کو فورس کر رہی ہے, جو آپ کی سیل بڑھا رہی ہے, آپ کی ہمت بڑھا رہی ہے. تو کلوزنگ سیلز فورس آپ کو پتا ہونی بہت زیادہ ضروری ہے. ایک ہوتی ہے جس میں آپ کے ریکروٹس کتنے ہیں. آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنے جتنے بھی ریکروٹس ہیں ان سب کو آپ نے
نئے لوگوں کو qualified recruit بنانا ہے, ان سے 100 BP ضرور کروائیں. اگر وہ نہیں کچھ بھی کر رہے, اسٹارٹر ہیں, تو کم از کم ان کو ریکروٹ ضرور بنائیں. اگر ان میں 0 BP پر ہیں, وہ نہیں 100 کرنا چاہتے تو 50 کروائیں. اگر 50 کر لی ہیں تو انہیں 100 کروائیں, ضرور کروائیں. کچھ لوگ ریموو ہو رہے ہوتے ہیں آپ کے نیٹ ورک سے. ریموولز کون سے ہوتے ہیں؟ جو 3 مہینے کا پیریڈ آپ کے ساتھ کمپلیٹ کر دیتے ہیں, 2 مہینے انہیں گزر گئے, انہوں نے کوئی بی پی نہیں کیا, تو تیسرے مہینے وہ آٹومیٹکلی ریموو ہو جاتے ہیں. ریموولز پہ نظر رکھیں, انہیں کانٹیکٹ کریں, انہیں کہیں جی آپ نے ممبرشپ. یہ ریموولز کی کبھی نوبت ہی نہیں آئے گی اگر آپ نے ریموول سے گفتگو کی ہوگی, اگر آپ ان سے رابطے میں ہوں گے, اگر آپ کا ان کا ریلیشن شپ کا بزنس ہوگا, ریلیشن شپ ہوگا, تو کبھی نوبت ہی نہیں آئے گی کہ وہ تیسرے مہینے ریموو ہو. اگر آپ ان سے کوئی گفتگو ہی نہیں کریں گے, کوئی رابطہ ہی نہیں کریں گے, تو یقین مانیے کہ وہ ریموو خود ہی ہو جائیں گے. انہیں بتایا گیا تھا اوریفلیم میں بہت بڑی اپرچونٹی ہے, وہ کبھی بھی نہیں اس بات کو سمجھیں گے. اس بات کی اگزامپل ایک بالٹی سے لیجئے. یہ بالٹی ہے, اس کے نیچے بے شمار سوراخ ہے, اس کے اوپر ایک کھلی جگہ جہاں سے ان گنت لوگ آ سکتے ہیں, اسٹارٹرز آ سکتے ہیں, مگر یاد رکھیے اس میں ریموولز میں اور انیکٹیوز کی صورت میں لوگ نکل رہے ہیں. سو آپ نے کانسٹنٹلی ریکروٹمنٹ کرنی ہے, کانسٹنٹلی لوگوں کو لے کر آنا ہے سسٹم کے اندر. جتنا زیادہ آپ کی آدھی بالٹی بھری ہوئی ہونی چاہیے, جتنا زیادہ آپ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے ان کے ساتھ رابطے میں رہیں گے, ان کے ساتھ ریلیشن شپ برقرار رکھیں گے, ان کو ایکٹیو رکھیں گے, ان کے فائدے کی بات کریں گے, ان کو ٹرین کریں گے, ان سے ڈپلیکیشن کرائیں گے, اتنے زیادہ آپ کامیاب کنسیڈر کیے جائیں گے. اگلے مہینے جو بی پی ایس میں کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ, کوشش کیجیے آپ اس کا پارٹ بنیں. سرسری مت لیں, سیریس بزنس ہے, سیریس اٹینشن, سیریس پلاننگ, سیریس گول, سیریس انویسٹمنٹ ریکوائر کرتا ہے, جو 8,500 روپے کی ہر مہینے ہے, جو آپ کو کامیاب بنا سکتے ہیں. تو یہ تو ہمارا بی پی ایس سیشن, فالو اپ کلوزنگ سیشن تھا. کچھ نہ کچھ آپ کو ضرور سمجھ آیا ہوگا اس سیشن سے. آئی ایم شور کچھ ابھی بھی آپ کے پاس, اگر میں آج کی بات کروں تو آج 27 تاریخ ہے, 28, 29, 30, 31 موجود ہے. آپ کے پاس 3-4 دن موجود ہیں, آپ ابھی بھی اپنا گول پورا کر سکتے ہیں. ایک دفعہ پھر اپنے اندر طاقت رکھیے جب تک پورا مہینہ اوور نہیں ہو جاتا. یہ بات بھی میں نے اپنی ڈائریکٹر سے بہت اچھی طرح سیکھی ہے, جویرا سے, جب تک اینڈ نہیں ہو جاتا وہ ہمت نہیں آتی. میں نے کبھی ان سے نیگیٹو چیز نہیں سنی, یقین کیجیے وہ ہمیشہ ہمت سے کام کرتی ہیں اور اینڈ تک لگی رہتی ہیں. پھر کبھی کوئی ایسی سچویشن آ جائے تو وی کین ٹوٹلی انڈرسٹینڈ, مگر میں نے کبھی ان سے نیگیٹو چیز نہیں سنی. جب آپ نیگیٹو کلمات منہ سے نکالتے ہیں, اس کا اثر ہمارے دل, دماغ اور ہمارے کام پر ہوتا ہے. آپ کا نیگیٹو ریزلٹ ہی نکلتا ہے, اور پھر آپ یہ کہتے ہیں انشاءاللہ اگلے مہینے سے ہم کچھ کریں گے. وہ اگلا مہینہ شاید کبھی بھی نہیں آتا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. مینیجر سیمینار ہمارا سپٹمبر میں ختم ہو رہا ہے. آپ بینکاک کا ٹارگیٹ بھی لوز کرتے جا رہے ہیں ہر کمنگ منتھ. سو پلیز اپنے آپ کو جاٹ ڈاؤن کریں. اپنے ہر چیز ممکن ہے اگر آپ چاہیں تو. اب آپ کا کوئی سوال ہو یا آپ کچھ کہنا چاہتے ہو, پوچھنا چاہتے ہو, تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. کوئی چیز جو آپ کہنا چاہتے ہو.